کار لے کر آنا ہے جس سے سسٹینیبلٹی پیدا ہو، یعنی آنے والے وقت میں یہ جو ہماری تباہیاں ہو جاتی ہیں ایسا کچھ نہ ہو. تو یہ تین ہماری پوری انرجی پالیسی جو ہے اس کے جو اہم پہلو ہیں وہ یہ تین پہلو ہیں. نمبر ایک، سیکیورٹی یا سسٹین انرجی کے چکر میں اپنا ماحول پورا تباہ کر اپنے انوائرمنٹ پوری تباہ کر دیں آنے والے وقتوں کے لیے. اس میں بہت سی خبریں آپ کو میں پہلے دے چکا ہوں. آج ایک اہم خبر میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. اس سے پہلے انرجی کے حصول کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ 10-15 سال سے ہمارے جو سمندر میں ہمارے ایسٹس ہیں، یہ سمندر کے اندر جو کنویں کھودے جا سکتے ہیں اس کا عمل بالکل رکا ہوا تھا. تو اب وزیر اعظم کی ہدایت پر 16 سے 24 کے قریب کنویں جو ہیں ان کو بڈنگ کے لیے ڈال دیا گیا ہے، اور آنے والے کچھ ہی وقت میں ان کی بڈز آنی شروع ہو جائیں گی. اور اس سلسلے میں ہم بین الاقوامی سطح پہ امریکہ میں بھی مختلف کمپنیوں کے پاس گئے، آذربائیجان میں بھی مختلف کمپنیوں کے پاس گئے. تو آپ کو میں یہ نوید دینا چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں اس بڈنگ کے ذریعے بہت بہت بڑے انشاءاللہ جو تیل کے ذخائر اور گیس کے ذخائر ہمارے سمندروں میں موجود ہیں اس میں ڈرلنگ کا کام آنے والے وقت میں شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہمارے ملک کے اندر ایسی گیس ہے جس کا حصول آسان نہیں، تیل اور گیس کا، یعنی وہ ٹائٹ گیس ہے، پھنسی ہوئی. آپ یہ جان لیجئے، بس سمجھ لیجئے کہ پتھروں میں پھنسی ہوئی ہے. ویسے تو آپ کنواں کھودتے ہیں تو گیس نکل آتی ہے یا تیل نکل آتا ہے، تو یہ وہ گیس ہے جو ٹریپ ہوئی ہوتی ہے پتھروں میں. تو اس کے لیے نئی ٹیکنیکس کی ضرورت ہوتی ہے، ہاریزونٹل ڈرلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کی ایک پالیسی جو ہے اب کابینہ کے پاس جا رہی ہے، جس کے بعد فوری طور پہ وہ جو ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں مگر نکالنے ذرا مشکل ہیں ان کی اندر بھی کام شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ توانائی جو ہے وہ بھرپور انداز میں آئے گی. پھر آپ نے دیکھا ترکمانستان سے کچھ دوست آئے ہوئے تھے، وزیر اعظم کی موجودگی میں ہم نے اس کے اوپر معاہدہ کیا. اس معاہدے میں لکھا گیا کہ ترکمانستان کی گیس ہم کس طریقے سے لے کر آئیں گے. تو ہمارے جو اندرونی وسائل ہیں، ہمارے جو بیرونی ریلیشن شپ ہیں، ان سب کے ذریعے وہ جو پہلا وعدہ ہے وہ ہم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی توانائی کسی بھی وقت پاکستان میں کم نہیں ہونی چاہیے. دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ ہم کیسے اس توانائی کو جو ہم لے کر آ رہے ہیں لوگوں کی قوت خرید میں لائیں گے. اس سلسلے میں ہی آج ایک اہم اناؤنسمنٹ ہے، مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب تک کیا کیا ہو چکا ہے. سب سے بڑی جو چیز ہمارے آڑے، آپ کے آڑے آتی ہے وہ سرکولر ڈیٹ ہے، کیونکہ وہ جاتا تو نہیں ہے، وہ ٹیکس پیئر کی جیب سے نکل آتا ہے، یعنی آپ کو نظر نہیں آتا مگر پیسے اس کے آپ ہی دے رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے پہلے 10 مہینے کے اندر اندر پاکستان کا ہمارے جو کنویں ہیں، ہمارے جو اثاثے ہیں تیل کے بھی اور گیس کے بھی، ہم نے گیس کا اپنے کنووں کا سرکولر ڈیٹ 0 کر دیا ہے. آپ سوچیں یہ 30-33% پہ بڑھ رہا تھا، اس کو ہم نے 0 کر دیا ہے. تو اس کا بوجھ، اضافی بوجھ آپ کے اوپر نہیں پڑے گا. اب ایل این جی کا بھی بوجھ رہتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آنے والے وقت میں اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم ایل این جی کا بھی جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو ختم کر کے جائیں گے. دوسری جو ہم نے اہم چیز کی وہ یہ کہ میں یہیں پہ آپ کو بیٹھ کے بتایا تھا لاہور میں ہی کہ امیر کا ٹیکس، امیر کا ٹیرف یعنی امیر کا بلنگ کا طریقہ اور غریب کا بل دونوں کو یکسر علیحدہ کر دیا ہے. اب امیر آدمی جو ہے، جو تھوڑے سے صاحب حیثیت ہیں، وہ دگنی قیمت ادا کرتے ہیں اتنی ہی گیس کی، بعض مرتبہ دگنی سے بھی زیادہ گیس کی قیمت ادا کرتے ہیں جو ایک غریب آدمی دیتا ہے اتنی گیس استعمال کرنے پہ. تو یہ دوسرا طریقہ کار تھا جس کے ذریعے ہم نیچے لے کر آئے قیمت. مگر جو سب سے اہم اعلان میں آج آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہر سال پاکستان میں ڈرائی آؤٹ ہو جاتے ہیں. یہ پچھلے سال میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ لائنیں لگ گئیں اور پیٹرول پمپوں کے اوپر سے پیٹرول نہیں مل رہا. وہ کہہ رہے ہیں ہماری ایل سی نہیں کھل رہی، ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے. ذخیرہ اندوزوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزی کریں، کیونکہ ہماری جب پرائس بڑھنے کے قریب آتی ہے تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ قیمت بڑھ جائے گی تیل کی، تو وہ ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہیں. تو آج میں آپ کے سامنے ذخیرہ اندوزی کا توڑ پیش کر رہا ہوں. ہم ایک نئی پالیسی لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے بانڈ.